جی میرے ساتھ ہیں امانت علی انجم جو لندن میں ایک مشہور ایجوکیشنسٹ ہیں، تو اور خاص طور پہ یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں برطانیہ میں اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کرنے کے لیے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ بتائیے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اسٹوڈنٹس، جب وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، یہاں پر کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، اس کا پروسیجر کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ پوری دنیا سے جب وہ یو کے میں آنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اسے یہ چاہیے کہ یہ ایڈمیشن پروسیس جو ہے بڑا آسان سا پروسیس ہے. اس میں اسے کہیں بھی پیسے دینے کی، ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ڈائریکٹلی وہ یونیورسٹی سے رابطہ کرے اور رابطہ کرنے کے بعد ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ان کو پرووائڈ کرے. اگر لیٹ سپوز اگر اسے کوئی پرابلم آ رہا ہے تو وہ برٹش کونسل کی ویب سائٹ پہ جائے اور وہاں پر جو ایجوکیشنل کنسلٹنٹس ہیں ان سے بات کرے اور ان سے وہ ہیلپ لے سکتا ہے. نارملی موسٹ آف دا ایجوکیشنل کنسلٹنٹس جو ہیں وہ آپ کا ایڈمیشن فری کرواتے ہیں، کیونکہ ان کی جو چارجز ہیں وہ یونیورسٹی ان کو پے کر رہی ہوتی ہے. کچھ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جو ڈفرینٹ ایجوکیشنل کنسلٹنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل بھی دی ہوتی ہے. جب آپ ان کے نامینیٹڈ ریپریزنٹیٹیو سے بات کرتے ہیں تو وہ اخلاقیات اور جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے، ایتھیکل ہوتے ہوئے آپ سے کوئی پیسے چارجز نہیں کرتے اور آپ کو صحیح گائیڈنس دیتے ہیں. جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ ویزا پروسیسنگ میں بھی ہیلپ کر دیتے ہیں. اس لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ایڈمیشن لیتے وقت آپ یونیورسٹی کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں یا برٹش کونسل ٹرینڈ کنسلٹنٹس ہیں ان کے پاس جائیں تاکہ آپ کو کسی طرح کی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی سے آپ بچ سکیں. جو بچے پاکستان میں ہوتے ہیں کیا وہ ان کنسلٹنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کانٹیکٹ نمبر یا ای میلز وہاں پہ دی ہوتی ہیں؟ ان کی کمپلیٹ ڈیٹیلز جو ہے برٹش کونسل کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوتی ہے، یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی ہوتی ہے. سمپلی آپ اس ڈیٹیل کو چیک کر لیں، کیونکہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے ریفرنسز چیک کرنے کے بعد اور اس ایجوکیشنل کنسلٹنٹ کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے بعد اس سے نامینیٹ کرتے ہیں اور ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو پے کی جاتی ہے. اس لیے کوئی بھی کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے آپ کے فیوچر کو کوئی پرابلم ہو. یہ بتائیے کہ بیسک کیا چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے ایڈمیشن کرانے کے لیے؟ ایڈمیشن کرتے وقت آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ آپ کوشش کریں کہ کسی ایسے پروگرام کو چوز کریں جو کہ آپ کا جس میں جو فیوچر اورینٹڈ ہے. آپ اسے اسٹڈی کرنے کے بعد پوری دنیا میں آپ کو ایک اچھی جاب مل سکتی ہے. اگر آپ پروفیشنل ہیں اور آپ بڑے ایجوکیشن آپ کی اچھی ہے تو یو کے لیے بہت زبردست قسم کی اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں جو کہ برٹش کونسل ان کو ایڈمنسٹر کرتا ہے. جیسے ایک چیوننگ اسکالرشپ ہے. چیوننگ اسکالرشپ جو ہے ان پروفیشنلز کے لیے ہوتا ہے جو کہ اچھی اچھی جابس پہ ہوتے ہیں. یہ 1 ایئر کا آپ کے لیے ایک اسکالرشپ ہے جس میں آپ کی ٹیوشن فیس بھی نہیں ہوتی اور آپ کو ایچ منتھ جو آپ کی اکوموڈیشن ہے اس کے ایکسپینڈیچرز بھی یو کے گورنمنٹ پے کرتی ہے. تو یہ یو کے گورنمنٹ کا اسکالرشپ ہوتا ہے. انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ بھی آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس کے جو اسکالرشپس ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں. یونیورسٹیز کے اپنے فیکلٹی ڈیولپمنٹ اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں. تو یونیورسٹی کے اپنے ریسرچ اورینٹڈ اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں جہاں پر اگر آپ کو کوئی اچھا ریسرچ ٹیوٹر جو مل جائے کسی بھی یونیورسٹی میں تو وہ 100% آپ کو نہ کہ ٹیوشن فیس اور آپ کی اکوموڈیشن کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں، رادر دے گیو یو ایکسٹرا منی ایز ویل تاکہ آپ اپنی ریسرچ جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں. یہ بتائیے کہ جب اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو وہ یہاں کا لا کے مطابق 20 آورس کام کر سکتے ہیں. کیا وہ جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی یہ ایشو چل رہا تھا کہ وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی جو یہ لیٹسٹ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ گریجویٹ روٹ
اگر آپ یو کے سے بیچلر یا ماسٹر کرتے ہیں تو یو کین ہیو انسپانسرڈ ورک ویزا، دیٹ از کالڈ پوسٹ اسٹڈی ورک اور گریجویٹ روٹ ویزا. اگر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو آپ کو 3 سال کا یہ اوپن ورک پرمٹ ملتا ہے، یو کین ورک اینی ویئر. تو اس کو یو کے گورنمنٹ ختم کرنا چاہتی تھی. ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ہوتی ہے مائگریشن ایڈوائزری کمیٹی جو کہ یو کے گورنمنٹ کو کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہے. تو انہوں نے ریویو کے لیے دیا تھا. تو یہ ریویو سکسیسفل اس لیے ہو گیا ہے کہ جو گریجویٹ روٹ ہے یا جو پوسٹ اسٹڈی ورک ہے وہ کنٹینیو رہے گا اور اس میں کوئی مال پریکٹس یو کے گورنمنٹ کو اور مائگریشن ایڈوائزری کمیٹی کو کچھ نظر نہیں آیا. تو یہ ایز سچ یہ کنٹینیو رہے گا. تو یہاں پر یو کے میں کہیں بھی آپ کو کوئی اگر خبر ملتی ہے کہ شاید یہ گریجویٹ روٹ یا پوسٹ اسٹڈی ورک جو ہے وہ سٹاپ ہونے جا رہا ہے، ایسی بالکل کوئی خبر نہیں ہے. یہ کنٹینیو رہے گا اور اسٹوڈنٹس کو یو کے میں آتے رہنا چاہیے. اور یہ صرف پی ایچ ڈی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے اگر آپ یو کے میں کوئی بھی انڈر گریجویٹ مکمل کرتے ہیں یا پوسٹ گریجویشن، انڈر گریجویٹ یو کے میں 3 سال کا ہوتا ہے، ماسٹر صرف 1 سال کا ہوتا ہے. اگر آپ ماسٹر پروگرام کمپلیٹ کر لیں یا انڈر گریجویٹ تو آپ کو ورک پرمٹ 2 سال کا ملتا ہے، پوسٹ گریجویٹ ویزا یا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا. اگر آپ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لیں تو آپ کو 3 سال کا گریجویٹ روٹ ویزا.